الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے ویڈیو کلپ مجھے ارسال کیا اور سوال کیا کہ اس مولانا صاحب کو سن کر اس کا جواب دیں۔ نماز جنازہ ایک آخری ہمدردی ہے انسان کے ساتھ، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، کوئی بھی ہو، ہماری اس بھائی کے ساتھ جو آخری ہمدردی ہے وہ یہی نماز جنازہ ہی ہے نا۔ تو نماز جنازہ میں دھوکا، اتنا بڑا دھوکا کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو۔ کتاب بتاؤں گا تمہارے گھروں میں موجود ہوگی، آپ خود دیکھ کر اس کو ایک بار مطالعہ ضرور کرنا۔ مثلا نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے، نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ایسے ہے، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہو۔ دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائیوں کی، آپ سب سے یہ اللہم اغفر لی حینا یہی ہے یا کہ اور ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسا، یہی ہے یا کہ اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا۔ دعا واسطے حاضر میت کے آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لی حینا آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا ماضی کا صیغہ ہے، جو ہمارے پہلے مر چکے ہیں ان کو معاف کر، شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر، شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر، غائبینا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے یا اللہ ان کو معاف کر، ذاکرینا ہمارے مردوں کو معاف کر، انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر، صغیرنا ہمارے بچوں کو معاف کر، کبیرنا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر۔ تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ۔ میں نے سنا تو وہ مولانا صاحب بہت ہی زوردار تقریر فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں مولویوں نے یہ میرا جملہ ذہن نشین رکھنا ہے، مولویوں نے ہر جگہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، حتیٰ کہ جنازے میں بھی انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ کہتا ہے میری بات پر بھی یقین نہ کرنا، جو کہ صحیح بات اس نے کہی، کہتا ہے میری بات پر بھی یقین نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی مولوی ہی، بات تو اس کی ٹھیک تھی، مولوی تھا، کاش کسی استاد کے پاس پڑھا ہوا نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، نظر آ رہی ہو تو ماشاءاللہ، مسند امام اعظم، مسند امام اعظم، اس کے صفحہ نمبر 166 پر ایک حدیث پاک درج ہے، ان شیبان ان یحییٰ ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب پڑھاتے، جنازہ کی نماز پڑھتے تو یوں کہتے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے، ایک روایت میں یوں بھی ہے، اللہم من احییتہ
منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ روایت مسند امام اعظم میں درج ہے۔ وہ مولانا کہہ رہا تھا یہ کیسی نماز جنازہ ہے کہ جس نماز جنازہ میں مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت ہی نہیں۔ کاش اس نے کچھ سمجھا ہوتا۔ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، ماضی کے صیغے ہیں، مگر اس نے ترجمے پر غور نہیں کیا، بلکہ کہتا ہے تمہارے گھروں میں نماز کی کتابیں ہوں گی، تم جا کر وہاں دیکھنا اور پڑھنا۔ کیا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ حالانکہ ترجمہ اس کا ہے اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور ہمارے موتا کی۔ وہ کہتا ہے مولانا کہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی اور ان موتا کی جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے۔ بات تو یہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہم سے پہلے جو میت سامنے پڑی ہے وہ بھی تو ہم سے پہلے ہی فوت ہوا۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حی نا اور ومیت نا فرمایا۔ شاہد نا آگے کہتا ہے جو آ گئے۔ شاہد نا کا معنی وہ مولوی کرتا ہے کہ جو جنازے میں آ گئے، تو جو مر کر سامنے ہے یہ آ نہیں گیا۔ وغائب نا جو نہ آ سکے، اب اس کی صرف اور نحو کہاں گئی کہ مولانا صاحب نے ایسے کیسے سمجھ لیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو سمجھ نہ آئی کہ میت کی بخشش کی دعا ہے کہ نہیں، اور آپ کے شاگردوں میں سے چوٹی کے شاگرد امام ابو یوسف کو تو سمجھ نہ آئی، اور دوسرے ائمہ ذیشان کو تو سمجھ نہ آئی۔ پھر امام اعظم کے بعد بھی ائمہ گزرے، حتیٰ کہ چلتے چلتے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو سمجھ نہ آئی، مولانا امجد علی خان صاحب کو تو سمجھ نہ آئی، سید نعیم الدین مراد آبادی کو تو سمجھ نہ آئی، علامۃ الدہر مفتی اعظم احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو سمجھ نہ آئی، اور ان کے فرزند ارجمند اور شاگرد رشید علامہ مفتی اعظم اقتدار احمد خان صاحب کو تو سمجھ نہ آئی۔ پھر پتہ نہیں ہزاروں ان کے شاگرد، اس مولوی کو پتہ نہیں کیسے سمجھ آ گئی کہ اس مرنے والے کے لیے اس دعا میں مغفرت نہیں ہے۔ جو بات حدیث میں آ جائے، جن کو روایت کرنے والے صحابہ ہوں، پھر تابعین ہوں، پھر تبع تابعین ہوں، اگر انہوں نے اس دعا کو پڑھا، لکھا، پڑھایا، سنایا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی کو سمجھ نہیں آئی۔ لحی نا میت نا کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حی نا میت نا کے لیے کہتا ہے وہ جو پہلے آئے تھے، ماضی کا صیغہ ہے، تو شاہد نا بھی تو ماضی کا صیغہ ہے نا۔ جیسے حی نا ہے ویسے میت نا ہے، جیسے میت نا ہے ویسے شاہد نا ہے، اور جیسے شاہد نا ہے ویسے ہی غائب نہ ہے، جیسے غائب نہ ہے ویسے ہی کبیر نہ ہے، جیسے کبیر نہ ہے ویسے ہی صغیر نہ ہے، جیسے صغیر نہ ہے ویسے ہی ذاکر نہ ہے، جیسے ذاکر نہ ہے ایسے ہی انسا نہ ہے۔ تو پتہ نہیں ہے مولوی کو کیا ہو گیا کہ مولانا صاحب نے میت نا سے تو اس میت حاضر کو نکال دیا اور حی نام میں اپنے آپ کو حاضر رکھا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہوں، کیا سمجھاؤں کہ میت نا سے مولانا اس میت حاضر کو نکال رہے ہیں اور حی نا میں اپنے آپ کو وہاں حاضر ظاہر موجود مان رہی ہیں، اور شاہد نا میں پھر انہی جو لوگ آ گئے ان کو مانتے ہیں، میت کو نہیں مانتے۔
غائب نام جو نہیں آ سکے، جن تک اعلان پہنچا نہیں آئے، اگر وہ تھے تو صحیح، ان کو تھے مانتا ہے جو سامنے، جس کو کندھوں پر اٹھا کر لایا گیا، جس کو سامنے رکھا گیا، نیت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں، 4 تکبیر، نماز جنازہ، منہ قبلہ شریف کو، پھر کہتا ہے ممکن ہے لفظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، یہ آگے پیچھے کیوں ہوں؟ جنازہ آتا ہوتا تو نیت نہ آتی ہوتی، عمرہ کرنے گیا اور نیت بھول گیا، گیا حج کرنے اور حج کی نیت بھول گیا، کعبے کو دیکھا اور دیکھنے کی نیت بھول گیا۔ میں انشاءاللہ اس پر تیسرا کلپ بھی جلد ہی انشاءاللہ بھیجوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔